فتح مکہ کے موقع پر کچھ ایسی خواتین بھی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا مگر ان کے خامد اس نعمت سے فی الحال محروم تھے۔ انہیں خواتین نے اسلام میں ایک نام ولید بن مغیرہ کی صاحبزادی کا بھی آتا ہے جو صفوان بن امیہ کی زوجیت میں تھی۔ انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا جبکہ ان کے شوہر صفوان بن امیہ مکہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا زاد وہب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو صفوان بن امیہ کے لیے امان کا پروانہ جاری فرما کر انہیں بلانے کے لیے بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنہرے فیصلے کے سلسلے میں آج کا جو فیصلہ اس کا عنوان ہے ابو وہب نیچے اترو۔ تو اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز باتیں اور فیصلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ یہ واقعہ موطا امام مالک میں ابن شہاب سے مروی ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کتنے حکیم اور مردم شناس تھے۔ آپ کے بر وقت فیصلوں نے اسلام کو پھیلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ لوگوں کی نفسیات کو پہچانتے تھے، جیسی شخصیت ہوتی ہے اس کی حیثیت کے مطابق اسے سلوک کیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر کچھ ایسی خواتین بھی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا مگر ان کے خامد اس نعمت سے فی الحال محروم تھے۔ انہیں خواتین اسلام میں ایک نام ولید بن مغیرہ کی صاحبزادی کا بھی آتا ہے جو صفوان بن امیہ کی زوجیت میں تھی۔ انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا جبکہ ان کے شوہر صفوان بن امیہ مکہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا زاد وہب بن عمیر کو صفوان بن امیہ کے لیے امان کا پروانہ جاری فرما کر انہیں بلانے کے لیے بھیجا۔ وہب نے بطور نشانی کوئی چیز مانگی تاکہ صفوان کو تسلی ہو جائے۔ صفوان اپنے دور کے بڑے مشہور اور نامور لوگوں میں سے تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی اور خاصی اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک بطور نشانی وہب کو عطا فرمائی، ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو اسے اسلام کی دعوت دینا، اگر قبول کر لے تو بہت بہتر، ورنہ اسے 2 ماہ کی مہلت دینا کہ وہ اس دوران میں خوب غور و فکر کر لے اور اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی آزادی ہے۔ ادھر جب وہب صفوان کے پاس پہنچے اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دکھا کر دعوت اسلام دی تو وہ مطیع و فرما بردار ہو کر مکہ کی جانب چل دیے۔ جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو سواری پر سے چادر دکھائی اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہب بن عمیر آپ کی چادر بطور نشانی لے کر میرے پاس آیا تھا کہ آپ نے مجھے امان دی ہے اور آپ نے میرا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ اگر اسلام لے آؤں تو بہتر، ورنہ 2 ماہ کے لیے مجھے فیصلہ کرنے کی آزادی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزل ابا وہب، ابو وہب نیچے اترو۔ صفوان بن امیہ نے عرض کیا، لا واللہ لا انزل حتی تبین لی، نہیں اللہ کی قسم میں اس وقت تک نیچے نہیں اتروں گا جب تک کہ آپ میرے سلسلے میں وضاحت نہ فرما دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 ماہ کیا بلکہ تیرے لیے 4 ماہ کے لیے اجازت ہے۔ اسی دوران میں غزوہ حنین کا معرکہ درپیش ہوا۔ آپ کو ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔ آپ نے ایک شخص کو صفوان بن امیہ کے پاس ہتھیار اور آلات حرب و ضرب ادار مانگنے کے لیے بھیجا۔ صفوان کہنے لگا، آریتن ام غصبن، یہ ہتھیار آپ مجھ سے آریتن لے رہے ہیں یا زبردستی چھین رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا بل آریتن، نہیں ہم تو آریتن لے رہے ہیں۔ غرض صفوان بن امیہ نے جو کچھ بھی سامان حرب و ضرب ان کے پاس موجود تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آریتن پیش کر دیا۔ سنن ابو داؤد میں مروی ہے کہ صفوان بن امیہ نے 30 اور 40 کے درمیان زرہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ حنین میں فتح و نصرت سے نوازا، قبیلہ حوازن کو شکست فاش ہوئی اور بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ جنگ کے بعد صفوان کی امانت واپس کرنے کے لیے زریں اکٹھے کی گئی۔ معلوم ہوا کہ چند زریں غائب ہیں جو دوران جنگ یا تو ٹوٹ گئیں یا گم ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے فرمایا، اِنَّ قد فقدنا من ادرائک ادراء فہل نغرم لک، تمہاری کچھ زریں گم ہو گئی ہیں، کیا ہم ان کا معاوضہ ادا کریں؟ صفوان بن امیہ نے عرض کیا، لا یا رسول اللہ، لا ان فی قلبی اليوم ما لم یکن یومئذ، نہیں اللہ کے رسول،
مجھے ان کا معاوضہ نہیں چاہیے، کیونکہ آج میرے دل میں آپ کے بارے میں وہ محبت موجود ہے جو اس دن نہیں تھی۔ پھر انہوں نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔